چلیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں تک ہم نے دیکھا کہ ہم نے یہ ڈیٹا کہاں سے لینا ہے، پروڈکٹ کا آئیڈیا کیسے جنریٹ کرنا ہے، کیسے جو ہے نا ہم نے ڈھونڈنا ہے کہ ہم نے سرچ کیا کرنا ہے. اس کے بعد اب رینک بھی آپ کو پتہ چل گیا کہ پی ایس آر آپ کو کہاں سے لینا ہے. دوسری امپورٹنٹ چیز جو ابھی تک آپ لوگوں کو نہیں پتہ چلی وہ یہ ہے کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کے کمپیٹیٹر کتنی سیل کر رہے ہیں. یوزلی یہ سارے اسٹیٹ سافٹ ویئر بتاتے ہیں، لیکن ابھی میں آپ کو مینولی سکھاؤں گا کہ آپ نے اس کو کیسے ہنٹ کرنا ہوتا ہے. فار ایگزامپل ہم Amazon.com پہ ہیں اور ہم آ جاتے ہیں کولیپسیبل اسٹرا میں آ جاتے ہیں. یہاں پر آ جاتے ہیں. پہلی بات، ان کا ڈیٹا آپ نے نہیں لکھنا، ٹھیک ہے. یہ اسپانسرڈ ہے، ان کا ڈیٹا آپ کے کسی کام کا نہیں ہے، ٹھیک ہے. آپ نے یہاں سے شروع ہونا ہے جو آرگینک لسٹ لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. یہاں سے لکھتے جانا ہے لکھتے جانا ہے اور یہاں سے آپ نے ان کا ڈیٹا لیتے جانا، ٹھیک ہے. فار ایگزامپل آپ اس پر آتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی ڈیلی سیل کتنی ہے، ٹھیک ہے. ڈیلی سیل کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے، آپ نے جانا ہے ایڈ ٹو کارٹ پہ کلک کر دینا. جب آپ ایڈ ٹو کارٹ پہ کلک کریں گے تو آپ نے یہاں سے کارٹ پہ چلے جانا. جب آپ کارٹ پہ جائیں گے نا تو یہاں پر آپ کے پاس کوانٹٹی لکھی آ رہی ہے، آپ نے 10 پلس کرنا ہے اور یہاں پر لکھنا ہے 999 اور اپڈیٹ کر دینا. اگر تو یہاں پر ان سٹاک لکھا آ رہا ہے، اٹ مینس کہ اس ٹائم اس کی انوینٹری 999 سے بھی زیادہ کی پڑی ہوئی ہے. ان کیس اگر اس کی انوینٹری اس سے کم ہوتی تو آپ وہاں پر لکھ سکتے تھے. فار ایگزامپل وہ آپ کو کہتا ہے کہ 850 کی انوینٹری پڑی ہے، تو آپ یہاں سے اس کی آج کی انوینٹری نوٹ کرتے اور کل دوبارہ آ کے یہی ایکٹیویٹی کرتے اور دونوں ویلیوز کو مائنس کر کے اس کی ڈے 1 کی سیل نکال سکتے تھے. فار ایگزامپل آج اس کے پاس 999 پیس ہیں اور کل جب آپ اس کے پاس آتے ہیں ہو سکتا ہے اس کے پاس 920 رہ گئے ہوں، تو آپ ازیوم کر سکتے ہیں کہ اس کی کل کی سیل 79 سٹراز کی تھی، ٹھیک ہے. اب دو طریقے ہیں جو ہے آپ نے جس سے آپ نے نا سیل نکالنی ہوتی ہے. ایک طریقہ تو یہ ہے، ہم واپس اپنی پروڈکٹ پہ آتے ہیں اور کوئی اور پروڈکٹ سلیکٹ کرتے ہیں تاکہ ایک بار آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھا دیں. اس کے ایڈ ٹو کارٹ پہ جاتے ہیں، یہاں سے کارٹ پہ جائیں گے. اچھا، ہمیشہ جب بھی آپ نے ایڈ ٹو کارٹ پہ آنا ہے پچھلی پروڈکٹ کو ڈیلیٹ کرنا ہے، ورنہ آپ کے پاس میکسیمم لمٹ ہوتی ہے ایک ایڈ ٹو کارٹ کی. 10 پلس میں آئے 999 لکھ دیا، اس سے زیادہ آپ لکھ نہیں سکتے کہ بڑا آپ نے کیا. یہ لکھا رہا ہے دس سیلر ہیز اونلی 133 مینس کہ آج کا اس کا اسٹاک 133 کا ہے. اب کل جب آپ آئیں گے اور اسی پروڈکٹ کا دوبارہ ڈیٹا لیں گے تو آپ دیکھیں گے یہاں پر فار ایگزامپل 90 یونٹس رہ گئے ہیں. 90 یونٹس کا رہ گیا 90 مائنس 133. آپ دیکھیں گے کہ اس نے 43 سٹاز ایک دن میں بیچے ہیں اور آپ اپنی ایکسل شیٹ میں جا کے اس ڈیٹ کے اندر اس کا ڈیٹا اس کی سیل 43 لکھ دیں گے اور اس کا سیلر رینک بھی لکھ دیں گے. سیلر رینک کہاں لکھا آ رہا ہوتا ہے وہ آلریڈی میں آپ کو بتا چکا ہوں نیچے ڈسکرپشن میں جا کے. فار ایگزامپل یہ لسٹ ہے تو نیچے آئیں گے تو آپ کو اس کا سیلر رینک ملے گا، بیسٹ سیلر رینک. آپ نے ہمیشہ اوپر والا لینا ہے، نیچے والا نہیں لینا کیونکہ یہ مین کیٹیگری ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہاں سے آپ نے دیکھا کہ اسی طرح اسی ایکٹیویٹی سے آپ کم سے کم ایک ہفتے کا ڈیٹا نکالیں. ایک ہفتے کا ڈیٹا نکلے گا تو آپ کے لیے اس سارے ڈیٹے سے کمپیئر کر کے خود ہی یہ فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا کہ آپ کو یہ پروڈکٹ بیچنی ہے یا بہت کمپٹیشن والی پروڈکٹ ہے. اگر آپ فائنل کرتے ہیں ایک ہفتے بعد کہ نہیں یار یہ تو فضول پروڈکٹ ہے، یہ تو بہت پیسہ لے لے گی، اس کی ڈیلی سیل ہی اتنی ہے، میں اس کو نہیں میٹ کر سکوں گا، آپ نے چھوڑنا ہے، نئی پروڈکٹ ہنٹ کرنی شروع کرنی ہے اور اس کے ساتھ بھی یہی سلوک کرنا ہے. بہت سارے اسٹوڈنٹ میرے سے یہ کویشچن کریں گے، اس کا آنسر میں پہلے کہہ دیتا ہوں اس لیے گروپ میں یہ کویشچن نہیں کرنا ہے کسی نے کہ سر فار ایگزامپل ہم گئے تھے ایڈ ٹو کارٹ پہ، جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا وہاں پہ 999 لکھا آیا. بہت ساری ایسی پروڈکٹس ہوں گی جہاں پہ 999 بھی نہیں لکھا آئے گا، وہاں پر کچھ بھی نہیں لکھا آئے گا. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ریسٹرکشن لگائی ہوئی ہے اس سیلر نے آپ کے اوپر کہ آپ جو ہے نا فار ایگزامپل اس پہ چلتے ہیں کہ آپ اس اتنے یونٹ سے زیادہ کی پرچیز نہیں کر سکتے. تو پھر آپ کیا کریں گے؟ کیا مایوس ہو جائیں گے؟ آپ کو اس کی سیل نہیں پتہ چل سکتی. آپ کو اس کی سیل پتہ چل جاتی ہے لیکن وہ ایک ایسٹیمیٹڈ ویلیو ہوتی ہے اور وہ ایسٹیمیٹڈ ویلیو کیسے نکالتے ہیں وہ اس پروسیس کے بعد میں دکھاتا ہوں. پہلے ہم چلتے ہیں یہاں پہ 1099 999 اپڈیٹ
یہ بھی وہ 999 اسٹاک میں شو کر رہا ہے, مینس اس کا بھی اسٹاک پڑا, اٹ مینس کہ اس کی آپ ڈیلی کی سیل میئر نہیں کر سکتے. جو ایسی چیزیں آئیں گی جس میں آپ کو لگے گا کہ سر اس کی ہم ڈیلی سیلز کیسے نکالیں, اب میں اس طرف آ رہا ہوں. فار ایگزامپل یہی پروڈکٹ لیتے ہیں, واپس بیک آ رہا ہوں. اب یہ پروڈکٹ اگر ہم اس کا نہیں نکال سکتے تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم اس کے نمبر آف ریٹنگز دیکھتے ہیں. 760. اب فار ایگزامپل 760 اس کی سیل ہے, اور میں ایزیوم کرتا ہوں کہ اس کے پاس جو ریویوز آ رہے ہیں وہ 15 سے 20 سیل کے بعد ایک ریویو آتا ہے. ایوریج یہی ہوتی ہے, 15 سے 20 سیل ہوتی ہیں اور ایک ریویو آتا ہے. اب 760 انٹو 15 کر لیتے ہیں. اس کا مطلب ہے یہ 11,400 یونٹس بیچ چکا ہے آج تک. کب سے لے کر, نیچے آتے ہیں, 1 جولائی 2019 سے لے کر اب جولائی از آلموسٹ دا مڈ, 6 مہینے یہ ہو گئے, مینس کہ اس نے 6 ماہ میں بیچا. میں اس ویلیو کو 11,400 کو تقسیم کرتا ہوں 6 پہ, یہ بن گیا 1900. اس نے ایک مہینے کے 1900 سٹراز بیچے ہیں. میں تقسیم کرتا ہوں 30 پہ, میں نے ایک ایوریج نکال لیا کہ یہ سیلر ڈیلی کے 63 سٹراز بیچ رہا ہے, جو کہ اپروکسیمیٹ ہے. یہ 63 کا مطلب ہے یہ 50 بھی ہو سکتے ہیں, یہ 70 بھی ہو سکتے ہیں. بٹ دیر آر اونلی 2 میتھڈس آپ نے سیل میئر کرنی ہے. پہلا طریقہ ایڈ ٹو کارٹ پہ جا کے کریں. اگر آپ ایڈ ٹو کارٹ میں کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, دیٹ از 100% ریئل سیل. لیکن بہت سارے سیلرز آپ پہ پابندی لگائیں گے کہ بھائی آپ نہیں کر سکتے. اس طرح کا سیلر ابھی ہمارے سامنے فی الحال آیا نہیں. اگر آپ کے سامنے آئے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا. آپ نے کیا کرنا ہے, اس کی ریٹنگز پکڑنی ہے, ٹھیک ہے, اس کو 15 یا 20 سے ملٹیپلائی کر دینا ہے. کرنے کے بعد جو سیل آئے گی اس کو آپ نے اس کی جو لسٹنگ ڈیٹ ہے, لسٹنگ ڈیٹ سے دیکھنا ہے کتنے مہینے ہیں, اس سے ڈیوائڈ کرنا ہے, پلس 30 کا مہینہ ہوتا ہے, نکال کے آپ نے اس کی پر ڈے سیل نکال لینی ہے. تو آپ کے پاس ایک ایوریج سیل آ جاتی ہے. یہ ایک فارمولا ہے. آپ کو یہ میتھڈز کیوں سکھا رہا ہوں, میں ہو سکتا ہے آپ کو ڈائریکٹ بھی کہہ سکتا تھا کہ بھائی آپ ٹولز خریدو, ٹولز آپ کو ڈیٹا دے دیں گے, کوئی بات نہیں, 19-20 کا ڈیٹا کا فرق ہوئے گا, بٹ اسٹل آپ کا کام جلدی ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے صرف یو کے اینڈ یو ایس اے میں ٹولز چلتے ہیں, باقی جگہ آپ کو انہی میتھڈ سے پروڈکٹ ہنٹنگ کرنی پڑتی ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں. اب فار ایگزامپل آپ نے یہ اسٹاک کو ہنٹ کر لیا, تو جو اگلا کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ نے یہ چیک کرنا ہوتا ہے کہ کیا یہ پیٹنٹ تو نہیں ہے. اب پیٹنٹ کا کیسے پتہ چلتا ہے, 2-3 طریقے ہیں. آپ یہاں پر جاتے ہیں, آپ یہاں پہ لکھتے ہیں google.patents. آپ کے سامنے جو لنک کھلے گا وہ یہ ہے, آپ گوگل کے پیٹنٹ سے جا کے اس پروڈکٹ کا, فار ایگزامپل ہم لکھتے ہیں یہاں پہ کولیپسیبل اسٹرا, تو آپ کے سامنے ڈیٹیل آ جائے گی کتنے کتنے کولیپسیبل اسٹراز کے پیٹنٹس ہیں. اب جیسے یہ میں دیکھوں, اٹ مینس کہ یہ پیٹنٹ ہے. پیٹنٹ کی 2 مین ٹائپس ہوتی ہیں, ایک ڈیزائن پیٹنٹ ہوتا ہے اور ایک یوٹیلیٹی پیٹنٹ ہوتا ہے. یوٹیلیٹی مینس کہ اس کا استعمال, بعض لوگوں نے اپنی پروڈکٹ کے استعمال کو بھی پیٹنٹ کرایا ہوتا ہے. تو اٹ مینس کہ یہ پیٹنٹ آپ یہاں سے چیک کر سکتے ہیں. آپ نے کم سے کم پہلے جو ہے نا وہ 40 ریزلٹس کو کنسیڈر کرنا ہے. اگر ان میں آپ کی پروڈکٹ لائک کر رہی ہے جو آپ بیچنے جا رہے ہیں, تو پھر آپ نے اس پروڈکٹ میں نہیں آنا. لیکن یہ بھی کوئی 100% اوتھینٹک وے نہیں ہے گوگل سے چیک کرنے کا. آپ گوگل سے بھی چیک کرتے ہیں, اس کے علاوہ آپ فائبر پہ جا کے بہت سارے فری لانسرز پڑھے ہیں پروفیشنل, جو آپ کو پوری ریسرچ کر کے بتاتے ہیں کہ کیا آپ کی پروڈکٹ پیٹنٹ ہے یا نہیں ہے. بہت زیادہ پیسے نہیں لیتے, $50-60 لے لیں گے, $100 لے لیں گے, تو بھائی یہاں پہ $100 ضائع کر لو. ادروائز اگر آپ نے لسٹ کر لی, انوینٹری خرید لی, تو آپ کو انٹلیکچوئل پراپرٹی وائلیشن کی نوٹیفیکیشن آ جائے گی. اب پروڈکٹ ہنٹ کر لی آپ لوگوں نے. اب جو اگلی امپورٹنٹ چیز ہے, آپ یہاں پر ابھی فیصلہ نہیں کر سک رہے کہ کیا آپ نے پروڈکٹ فائنل کر لی ہے یا نہیں کر لی. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو اس پروڈکٹ میں سے بچ کیا رہا. ٹھیک ہے نا, لوگ پروفٹ کمانے کے لیے کام کرتے ہیں نا. اب فار ایگزامپل آپ نے کہہ دیا سر اس پروڈکٹ میں کمپٹیشن بھی نہیں ہے, پرائس بھی بڑی گڈ ہے, اور کیا بات ہے, کمال کی پروڈکٹ ہے. پتہ چلا کہ $11.49 کی پروڈکٹ ہے, اور آپ کی جو پروڈکٹ بک رہی ہے نا وہ $11 کی آپ کو کاسٹ کر رہی ہے, اور آپ کا پروفٹ صرف 49 سینٹس ہے.
تو کیا یہ ایک اچھی پروڈکٹ کنسیڈر ہوگی؟ بالکل بھی نہیں. آپ کا کلائنٹ تو سر پکڑ کے بیٹھے گا, بھائی تو کس چیز کے پیسے لے رہا ہے, تو صرف یہ 50 سینٹ پروفٹ والی تو نے پروڈکٹ نکال کے دی ہے. ہمارا گول ہونا چاہیے کہ ہم نے ایسی پروڈکٹ ہنٹ کرنی ہے جس کا پروفٹ 25 سے 30% ہو. ٹھیک ہے, تو اب ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ اب آپ لوگوں میں سے بہت سارے خوش ہو جائیں گے اسی اسٹرا کو جا کے, جب وہ علی ایکسپریس پہ سرچ کریں گے تو پتا چلے گا کہ بھائی یہ اسٹرا تو جو ہے نا یہ تو $2.5 کا مل رہا ہے, واہ واہ واہ. اور امیزون پہ آ کے دیکھیں گے اوئے ہوئے $11.5 کا, یار میں تو امیر ہونے لگا ہوں, $2.5 کا میں خریدوں گا, 11.5 کا میں امیزون پہ بیچوں گا, بس میری تو چاندنی شروع ہو گئی. ایسا ہرگز نہیں ہوگا. اس میں بہت سارے ہڈن ایکسپینسز ہیں جو آپ نے کیلکولیٹ کرنے ہیں. اس میں سے کون کون سے ایکسپینسز ہیں؟ نمبر 1, ایک تو آپ کی پروڈکٹ کاسٹ ہو گئی, ایک آپ کی ڈلیوری کاسٹ ہو گئی, ایک آپ کی انسپیکشن کاسٹ ہو گئی. اس کے بعد آپ نے جو امیزون کو پے کرنا ہے اس میں آپ نے 2 طرح کے چارجز پے کرنے ہوتے ہیں, بلکہ اب تو وہ 3 طرح کے چارجز چارج کرتا ہے. نمبر 1 از FBA سروس چارجز, مینس کہ وہ آپ کے پروڈکٹ کو پک کرے گا اور شپ کرے گا. نمبر 2 ریفرل, کہ آپ نے اسے ریفرل فیس پے کرنی ہے کیونکہ وہ آپ کو اپنا پلیٹ فارم دے رہا ہے اپنی پروڈکٹ بیچنے کے لیے. تیسرا, اس نے آپ سے اب اسٹوریج فی بھی چارج کرنی ہے. جب سے کووڈ آیا وہ تھوڑا سا اس معاملے میں بھی سخت ہو گیا. اب آپ لوگوں کا اگلا سوال ہوگا کہ سر ہم نے پروڈکٹ ہنٹ کر لی, ہمیں کیسا پتہ چلے گا کہ اس پروڈکٹ پہ امیزون ہم سے کتنی فیس چارج کرے گا؟ بہت اچھا سوال ہے جو میں نے خود ہی پوچھ لیا. اس کا میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں. آپ جائیں گے گوگل پہ اور یہاں لکھیں گے امیزون ریونیو کیلکولیٹر. ٹھیک ہے, ہر مارکیٹ کا علیحدہ آپ نے اس کے مطابق اس کے لے لینا. ہم اس ٹائم Amazon.com پہ کام کر رہے ہیں اور یہاں سے ہم اسے ایز اے گیسٹ کرتے ہیں. اب ہم کیا کریں گے, ہم جس پروڈکٹ پہ بھی کام کر رہے ہیں, فار ایگزامپل اگر ہم اسٹراز پہ کام کر رہے ہیں تو فار ایگزامپل اپنے کسی ایک کمپیٹیٹر کا جس کے سائز اور ڈائمینشن, یاد رکھیے گا سائز, ڈائمینشن اور ویٹ ہمارے ساتھ میچ کر رہا ہوگا, ہم کیا کریں گے, ہم اس کا ایسن کاپی کریں گے. ایسن میں نے آپ کو بتایا تھا یہاں اوپر بھی لکھا ہوتا ہے اور نیچے بھی لکھا ہوتا ہے. ایسن کاپی کر کے ہم یہاں پر پیسٹ کر دیں گے اور سرچ کریں گے. یہ دیکھیں وہی پروڈکٹ آ گئی, ٹھیک ہو گیا. اور نیچے ہمارے پاس ایک ٹیبل اوپن ہو گیا. یہاں پر ہم 2 طرح سے کاسٹ کیلکولیٹ کریں گے, یور فلفلمنٹ, امیزون فلفلمنٹ. دس از FBA, دس از FBM. آپ دونوں طرح سے چیک کر لیں کیا یہ پروڈکٹ آپ کو سوٹ کرے گی یا نہیں سوٹ کرے گی.